ہے کہ دونوں اطراف کھل کر اپنے مسائل پر بات کریں، کیونکہ بہت وقت ضائع ہو چکا ہے اور اس نے ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں کی سماجی ترقی کو، اقتصادی ترقی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ جی، وقت تو اس لیے بھی آ گیا ہے کہ پاکستان میں تو کوئی سیکرٹ بات نہیں نا کہ کتنی لیک آف سٹیبلٹی ہے، دن دہاڑے بم دھماکے ہو رہے ہیں، داتا دربار میں بھی دھماکے ہو گئے ہیں، تو بھارت بھی کوئی سلائٹلی بہتر ہے، کوئی بہت بہتر نہیں ہے۔ جو ماؤسٹ ریبلز ہیں وہ کوئی 1/4 آف انڈیا جو ہے ان کی دسترس میں ہے، وہ جہاں چاہتے ہیں حملے کرتے ہیں، پولیس مین کو اغوا کرتے ہیں، اونچی ذات کے ہندوؤں کو قتل کر دیتے ہیں، اسٹیٹ ایپریٹس پہ حملے کرتے ہیں، ٹرین کی پٹریاں اکھاڑ دیتے ہیں۔ تو اگر دونوں ریاستیں اور ان کی سیکیورٹی ایجنسیز کوآپریٹ نہیں کریں گی اور اس بات پہ تل جائیں گی کہ ایک دوسرے کو انہوں نے ڈی سٹیبلائز کرنا ہے، تو دونوں کے پاس پہلے سے زیادہ طاقت ہے کہ ایک دوسرے کو ڈی سٹیبلائز کر دیں۔ اس لیے عقل کا تقاضا ہے کہ بجائے ایک دوسرے کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے اس لیول آف کانفیڈنس کم از کم اتنا ضرور آ جائے کہ سیلف انٹرسٹ میں ہی، دوستی کے چاہے نہ صحیح، سیلف انٹرسٹ کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ایک لمٹ سے بڑھنا ان کے اپنے مفاد میں نہیں۔ تو اسی میں سمجھتا ہوں حالات جو ہیں اور پھر جو کشمیر میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں، یہ تمام کے تمام بھارت پہ بھی اس بات کے لیے دباؤ ڈالیں گے، چاہے بھارت مانے یا نہ مانے، چاہے وہ یہی کہتا رہے کہ بمبئی کی وجہ سے مشکلات ہو گئی ہیں اور اس کو آپ دور کریں اور آپ جلدی ٹرائی کریں۔ وہ تو ٹرائی ہم کر رہے ہیں یہاں تو، اور حافظ سعید کا بھی معاملہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن بھارت کے لیے بھی بہت ضروری ہے پاکستان سے بات چیت کرنا۔ اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے پہ احسان نہیں کرتے بات چیت کر کے، ان کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے؟ جنگیں بھی کر لی ہیں، موبلائزیشن بھی کر لی ہیں، اور یہ کر کیا سکتے ہیں؟ اور پیرٹی ہو گئی ہے، نیوکلیر پیرٹی ساؤتھ ایشیا میں، جو کہ جنگ پریکٹیکلی میرے خیال میں کوئی بھی ذہی ہوش شخص اسی نتیجے پہنچے گا کہ اب پریکٹیکلی امپاسبل ہے ایک اس قسم کی کنونشنل وار جو ہے دونوں ممالک میں۔ تو بات چیت ہی کرنی چاہیے، اور جب پہلے بھی بھارت کے وزیر اعظم مان چکے ہیں کہ کشمیر جو کہ بنیادی مسئلہ تھا دونوں کے مابین، اس پہ بہت پیش رفت ہوئی تھی، تو پھر کس بات کی جھجک ہے؟ اچھا قصوری صاحب، ایک ایسے وقت میں یہ ملاقات ہو رہی ہے کہ افغانستان کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، امریکہ وہاں پر بات کر رہا ہے انخلا کی بھی، اس کے ساتھ ساتھ مزید افواج کی بھی بات ہو رہی ہے۔ کیسے وقت میں یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے جب ہم بارہا یہ تحفظات اٹھاتے رہے ہیں کہ افغانستان میں بیٹھ کے بھارت پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرتا رہا ہے؟ ایسی اس صورت میں اور خطے میں جب یہ تبدیلیاں آ رہی ہوں تو اس ملاقات کی کتنی اہمیت ہے؟ ایک بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان ایک لحاظ سے زیادہ اہمیت ہے افغانستان کے معاملات میں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ جغرافیہ، مذہب، تاریخ، تمدن، سب چیز اس بات کی گواہی دیں گے، لیکن یہ بات بھی بے وقوفی ہوگی نظر انداز کرنا کہ جب سے پاکستان بنا ہے وہاں سے جو حکومتیں تھیں، جیسے کہ داؤد خان کی یا پرنس نعیم جب فارن منسٹر تھے، تو اس وقت سے پختونستان کے معاملے پہ بھارت انٹرفیئر کرتا رہا ہے، پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرتا رہا ہے۔ اور پاکستان جو ہے، حالانکہ میں نے خود اپنے دور میں بڑی کوشش کی کہ بھارت سے تعلقات کو بہتر کروں، لیکن میں یہ آنکھیں اس سے چرا نہیں سکتا کہ افغانستان میں ایک کلیش آف انٹرسٹ واضح ہے۔ اگر تو بھارت اپنی نارمل سٹیٹ انٹرسٹ پرسو کرنا چاہتا ہے وہ دوسری بات ہے، وہ فن لینڈ بھی کر سکتا ہے، جرمنی بھی کر سکتا ہے، ڈنمارک بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر بھارت کوئی اس نوعیت کا رول ادا کرنا چاہتا ہے کہ وہ پاکستان پہ پنسر موومنٹ کی قسم کا پریشر ڈالے دونوں اطراف سے، تو وہ پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں۔ اس کا لٹمس ٹیسٹ یہی ہے کہ جو وہاں میں کہ سیکیورٹی ایپریٹس ہے افغانستان میں، اور جو مجھے امریکن آ کے ملتے بھی ہیں، ابھی وہاں اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ بلیک بھی آئے تھے ساؤتھ ایشیا کے دورے پہ مجھے ملے تھے، اور لوگ امریکن زوما مجھے ملتے رہتے ہیں، تو میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں، اور وہ یہی ان کو کہتا ہوں کہ جی یہ آپ اگر سیکیورٹی ایپریٹس میں افغانستان میں بھارت کو مداخلت کی اجازت دی، یعنی کہ اگر آپ نے اجازت دے دی اس بات کی کہ وہ آ کے یہاں افغان فوجیوں کو ٹرین کریں، افغان پولیس کو ٹرین کریں،
تو پھر پاکستان کے لیے قابل قبول یہ بات نہیں ہوگی. اور اگر پاکستان بھارت بات کر لیں آپس میں اور ان کا کانفیڈنس بڑھ جائے تو وہ یہ بھی اگری کر سکتے ہیں کہ بھارت کے لیے کون سا ایریا جو ہے پاکستان کو قابل اعتراض نہیں ہوگا. مثلا اگر اکنامک ڈیولپمنٹ میں بھارت مدد کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کو کنونس کر لے کہ کوئی اس میں ایسا ہڈن ایجنڈا نہیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا وایا بلوچستان یا اس کی جو کونسلیٹس ہیں, تو شاید پاکستان راضی ہو جائے. اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو بات چیت ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان اس کو آگے چڑھنا چاہیے, اس میں پیش رفت ہونی چاہیے, نہیں تو دونوں ملک ہی نہیں افغانستان بھی اس کا نظر ہو جائے گا. ان کے درمیان جو دشمنی ہے یا جو بھی ڈفرنسز ہیں. بہت بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب. سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کو بہرحال یہ چاہیے کہ وہ سنجیدگی سے مذاکرات کریں اور مسائل کا حل نکالیں. وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.